نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے کہ تو پروردگار ہے۔ اے اللہ آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمعین محترم، آج بہت خوشی ہوئی اس محفل میں آ کر۔ چاچو عمران کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ چاچو عمران نے بیٹے کی خوشی میں اللہ کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ بہت دل خوش ہوا، ورنہ تو لوگ خسرے بلوا کر ڈانس کرواتے ہیں، اپنا دین و دنیا برباد کرتے ہیں۔ سمعین محترم، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ایسی محفل سے جانے کی جس میں اللہ کا ذکر ہو، جس میں اللہ تعالی کا ذکر ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے۔ سمعین محترم، جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد جس ہستی کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے وہ والدین ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سمعین محترم، چنانچہ حق تعالی شانہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں معاشرے کے فرزندوں کو 6 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، والدین کو اف تک مت کہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو نہ جھڑکو۔ اور پانچویں بات یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین سے ادب اور نرم لہجے میں بات کرو۔ اور 6ویں بات یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَتِهِ، والدین کے لیے اطاعت کا بازو محبت سے بچھا دو۔ اور یہ دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا تھا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بھوک ہمیں لگتی ہے تو رحم والدین کو آتا ہے، پیاس ہمیں لگتی ہے تو رحم والدین کو آتا ہے، سردی ہمیں لگتی ہے تو رحم والدین کو آتا ہے، گرمی ہمیں لگتی ہے تو رحم والدین کو آتا ہے، تکلیف ہمیں پہنچتی ہے تو رحم والدین کو آتا ہے، زخم ہمیں لگتا ہے تو درد والدین کو ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سمعین محترم، آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ اگر آپ کے بچے قرآن پاک کو یاد کریں گے تو وہ حافظ بن جائیں گے۔ اگر آپ کے بچے قرآن پاک کو سنوار کر پڑھیں گے تو وہ قاری بن جائیں گے۔ اگر آپ کے بچے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں گے تو وہ عالم بن جائیں گے۔ اگر آپ کے بچے قرآن پاک کو تشریح سے سمجھائیں گے تو وہ مفسر بن جائیں گے۔ اگر آپ کے بچے تقریر سے پھیلائیں گے تو وہ مبلغ بن جائیں گے۔ اگر آپ کے بچے فیصلوں میں شامل کریں گے تو وہ قاضی بن جائیں گے۔ اگر آپ کے بچے درس میں پڑھائیں گے تو وہ استاد بن جائیں گے۔ اور اگر آپ کے بچوں نے قرآن پاک پر عمل کر لیا تو وہ ولی اللہ بن جائیں گے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ سمعین محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ و ارفع قرار دیا ہے اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ سمعین محترم، میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری حفاظت کی گارنٹی کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میری حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک کی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا تو قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکین لوح محفوظ تھا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا تو قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات آیا؟ قرآن نے جواب دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ھدی للناس۔ سمعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا۔ کملی والے نے فرمایا اشرف امتی حاملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے۔
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ سمین محترم، یہ اس قدر کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے تو دیکھ لیتے، اتارتے تو تم دیکھ لیتے، وہ اللہ کے خوف سے دب کر پھٹ جاتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ سمین محترم، قرآن کریم ایسا بہترین ہم نشین ہے جس کی باتوں سے کوئی اکتاتا نہیں، اور اس کو جتنا دہرایا جاتا ہے اس میں اتنی خوبصورتی آتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب قرآنی آیتوں سے قاریوں نے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی تو میں نے ان سے کہا تمہیں اللہ کی مضبوط رسی مل گئی، اب اسے مضبوطی سے پکڑے رہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کب آ جائے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کی 1000 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی 882 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی 950 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی 336 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی 856 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی 115 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان کی 265 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی 195 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی 137 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی 209 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی 207 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی 125 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سال عمر تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہم نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی دین فرض کیا گیا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اس کے علاوہ کوئی دین بھی قابل قبول نہیں، اور قبر میں اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ سمین محترم، خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے یہ جواب دے دیا، دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ تب فرشتے اسے کہیں گے نم کنومت العروس، یعنی دلہن کی طرح آرام سے سو جا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سمین محترم،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی خدمت میں نماز حاضر ہوگی اور عرض کرے گی اللہم انا الصلاۃ، اے اللہ میں نماز ہوں، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انک علی خیر، بے شک تو بھلائی پر ہے۔ اس کے بعد روزہ حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اللہم انا الصوم، اے اللہ میں روزہ ہوں، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انک علی خیر، بے شک تو بھلائی پر ہے۔ اس کے بعد حج حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اللہم علی الحج، اے اللہ میں حج ہوں، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انک علی خیر، بے شک تو بھی خیر پر ہے۔ اس کے بعد دین اسلام حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اللہم انت السلام وعلی الاسلام، اے اللہ آپ سلام ہیں میں اسلام ہوں، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انک علی خیر، بے شک تو بھی بھلائی اور خیر پر ہے۔ سمین محترم، اليوم بکا اوتی و بکا اخذ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب ذوالجلال فرمائیں گے آج کے دن میں تیرے ہی ذریعے فیصلہ کروں گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ سمین محترم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافات ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع مت کرو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سمین محترم، دین اسلام کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی خاص شوق کا نام نہیں ہے، دین اسلام اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اسلام اپنی عادت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنے کا، دین نام ہے اپنی منچاہی زندگی کو ترک کر کے رب چاہی زندگی کو اپنانے کا، دین نام ہے اتباع رسول کا، دین نام ہے تسلیم ورزہ کا، دین نام ہے اپنے جان و مال اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا۔ سمین محترم، دنیا میں ہر چیز کے بارے میں اختلاف اور جد و جدال ہوا ہے، لیکن موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی بھی اس میں اختلاف نہ کر سکا، اور سب اس کو مانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایمان اور ایمال والی زندگی گزار کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لبعد الموت والعاجز نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، یعنی سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کی تیاری کرے، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ پر لمبی لمبی امیدیں باندھے کہ بھائی اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ سمین محترم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ تمام مراحل میں کامیاب اور سرخرو ہوگا، جو اس میں ناکام ہو گیا تو سمجھ لو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو گیا۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ
کہ کبر اعلان نہ کرتی ہو میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ جب بھی کوئی ایمان اور ایمال والی زندگی گزار کر قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں تو سب سے مجھے محبوب تھا، اب تو میری باہوں میں آیا ہے، اب تو میرا حسن و سلوک بھی دیکھے گا۔ یہ کہہ کر قبر چاروں طرف تحید نظر وسیع ہو جاتی ہے، اس کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اس سے اس کی قبر میں خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور جب کوئی فسق و فجور کی زندگی گزار کر قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے غضب ناک ہو کر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں تو سب سے بدتر تھا، اب تو میری باہوں میں آیا ہے، اب تو میرا برا سلوک بھی دیکھے گا۔ یہ کہہ کر قبر کے دونوں کنارے آپس میں مل جاتے ہیں کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں اور اس کی قبر پر جہنم کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور اس پر مختلف قسم کے سانپ بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ سمین محترم، قبر سے نجات اور خلاصی کا پروانہ اسی کو ملے گا جو اس کی تیاری کر کے مرے، ورنہ محال ہے، اور محال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ رات کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے جوش میں قبر سے خطاب کیا، یا قبروا تدری من اللتی جینا بکا بنت رسول اللہ زوجہ علی المرتضی حاضی ام الحسنین حاضی فاطمہ الزہرا، یعنی اے قبر تجھے خبر بھی ہے کہ ہم کس کا جنازہ لائے ہیں کہ یہ بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ خاتون ہے علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی، یہ والدہ ہے حضرت حسنین کی، یہ فاطمہ الزہرا قبر میں آئی ہے۔ قبر سے آواز آئی، اے ابذر ما انا موزیو حسب ولا نسب انما انا موزیو خلق السماوات وخلقته وعمله، یعنی اے ابذر قبر حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں، یہاں تو عمل صالح کا ذکر کرو، یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کا دل مسلمان ہوگا اور جس کے اعمال صالح ہوں گے۔ جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا، تجھ کو ارے غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، نہ کھاؤ دھوکا عشق دنیا کچھ نہیں، اگاں اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ سمین محترم، ہم بہترین امت ہیں، اگر ہم اچھے کام کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں گے تو ہم بہترین امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی بہترین امت کہا ہے۔ کنتم خیر امات اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب امتوں میں سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سمین محترم، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کی سرداری حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی، سارے فرشتوں کی سرداری
جبرائیل امین کو دے دی، ساری وادیوں کی سرداری بیت المقدس کو دے دی، سارے گھروں کی سرداری بیت اللہ کو دے دی، سارے شہروں کی سرداری مکہ اور مدینہ کو دے دی، ساری کتابوں کی سرداری قرآن پاک کو دے دی، سارے دروازوں کی سرداری در کعبہ کو دے دی، در کعبہ کو دے دی، سارے کنووں کی سرداری زمزم کو دے دی، سارے پتھروں کی سرداری حجرہ اسود کو دے دی، سارے پرنالوں کی سرداری میزاب رحمت کو دے دی، ساری اونٹنیوں کی سرداری صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دے دی، سارے گھوڑوں کی سرداری براق کو دے دی، ساری مچھلیوں کی سرداری یونس علیہ السلام کی مچھلی کو دے دی، سارے حسینوں کی سرداری جمال یوسف کو دے دی، جمال یوسف کو دے دی، ساری آوازوں کی سرداری لحن داؤدی کو دے دی، سارے تختوں کی سرداری تخت سلیمانی کو دے دی، سارے مہینوں کی سرداری رمضان المبارک کو دے دی، سارے دنوں کی سرداری جمعۃ المبارک کو دے دی، سارے جمعوں کی سرداری جمعۃ الوداع کو دے دی، ساری راتوں کی سرداری لیلۃ القدر کو دے دی، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی سرداری، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی سرداری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دی، سارے موزنوں کی سرداری بلال حبشی کو دے دی، سارے نبیوں کی سرداری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، سارے امتوں کی سرداری ہم گناہگاروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سمین محترم میرے بھائیوں، شیطان جس کو ابلیس کہتے ہیں، شیطان نے کوئی قتل کیا تھا؟ نہیں۔ شیطان نے کوئی شراب پی تھی؟ نہیں۔ شیطان نے جوا کھیلا تھا؟ نہیں۔ کیا کیا تھا؟ شیطان نے شرک کیا تھا؟ نہیں۔ اس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا، صرف ایک سجدے سے، تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور مسلمان کو ہوش نہیں جو دن میں پانچوں نمازوں میں آنے والے سب سجدوں کا انکار کرتا ہے اور پھر بھی بے فکر ہے، یہ سوچتا ہے کہ وہ مردود نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، کتنے سکون سے سوتا ہے، چائے پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بھاگتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، ہر کام کرتا ہے، لیکن صرف 7ویں دن جمعے کے دن سر پر ٹوپی رکھ کر مسجد میں آ جاتا ہے، جیسے نماز صرف جمعے کی فرض ہو۔ کیا اللہ صرف جمعے کو بلاتا ہے؟ کیا اللہ صرف جمعے کو کھلاتا ہے؟ کیا اللہ صرف جمعے کو نعمتیں اتارتا ہے؟ کتنے پتھر دل ہیں ہم لوگ، مالک بلا رہا ہے، کان پر جوں تک نہیں رینگتی، سارا دن کامیابی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اللہ کامیابی کی ندا دیتا ہے، حیال الفلاح، حیال الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم تو اس حد تک بے وقوف ہو چکے ہیں، موبائل کھو جائے دکھ ہوتا ہے، میچ ہار جائیں دکھ ہوتا ہے، لیکن نماز چھوٹ جائے کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ سمینہ محترم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔